محمد صلی اللہ علیہ وسلم برعایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا علی النظر الرجاء تجدد لك في النوائی كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبقوتك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برعایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا علی النظر الرجاء تجدد لك في النوائی كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبقوتك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برعایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شین للہ۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان، اللہ ہمیں ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے وسیلہ طفیل سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، آج 10واں روزہ شام سے شروع ہوا، اور آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ام المومنین، ہم سب کی ماں، ختیجۃ الکبریٰ کا وصال و شہادت کا دن ہے۔ اور یہ دن، آج کا دن جو آخری روزہ ہے پہلے عشرے کا، جو پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہے، وہ آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو محسن اسلام ہیں، ان کے صدقے وسیلہ و طفیل سے ہم سب کے اس 10 روزوں کو، رحمت والے روزوں کو، رحمت للعالمین کی ماں، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بیٹی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین، ان کی ماں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کے صدقے وسیلہ طفیل سے اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم عطا فرمائے، برکت نعمت عطا فرمائے، کیونکہ وقت بھی بڑا کم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سارے جتنے بھی سلاسل کے خانقاہیں ہیں، جب تک یہ لاک ڈاؤن چلے گا، آپ جو بھی ہیں، مدور کا خانقاہ یا میسور کا ہو یا منصور کا ہو، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں آن لائن آ جانا، انہوں اپنے آپ سے کیا بھی ضرورت نہیں ادمیہ کو جمالے کو کرانے کی۔ پہلی چیز سب جنے آن لائن آ جاؤ، آن لائن کے اوپر آ جاؤ، آن لائن کے اوپر تمہیں ذکرات کرو۔ برکت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے اسلام کے اندر، کیونکہ محسن اسلام، محسن کر کو بولے تو جو اسلام کی مددگاروں میں سے سب سے پہلے مددگار حضرت ختیجۃ الکبریٰ، اور مسلمانوں کے اندر جو شریعتاً کہا جاتا ہے کہ جو ایمان لانے والوں میں دیکھو، لا الہ الا اللہ، ایمان لانے کا یہ بات نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں، رسول اللہ کو پہلی بار مدد کرنے والوں میں پہلے مددگار حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یہ ایک شیوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں میں ختیجۃ الکبریٰ، بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں مولا علی مشکل کشا۔ برکت دیکھو، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ختیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ خدا کی قسم یہ ایمان آنے سے پہلے بھی ایمان والے تھے۔ مطلب کیا ہے، کلمہ آنے سے پہلے، جو اعلان نبوت آنے سے پہلے بھی انہوں نے اسلام کو اپنے دامن میں لے لیا تھا، اور یہ دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہلے ماننے والے تھے، مومن تھے، اور بہت بڑے درجے والے اور مرتبے والے تھے، اور ان کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی، زیادہ تر طاقت اور قوت پہنچائی، وہ سب سے زیادہ طاقت اور قوت یہ ختیجۃ الکبریٰ کے مال سے، اور یہ حضرت ابو طالب کی آل سے یہ اسلام بنا ہے۔ اگر ختیجۃ الکبریٰ کا مال نہیں ہوتا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آل نہیں ہوتی، یہ کوئی کائنات کے اندر نہ آج بھی جو اسلام چل رہا ہے، یہ مال ختیجہ سے اور آل ابو طالب سے ہی چل رہا ہے۔ مال ختیجہ، نہ کوئی مدرسے سے، نہ کوئی ملا، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی شیخ، خدا کی قسم آج بھی جس نے ختیجۃ الکبریٰ کا مال ان کے اجداد نے کھایا ہے، جو صحیح میں ان کا مال کھا کر ان کے مال سے وفاداری کیے ہیں، نمک حلالی کیے ہیں، وہی نمک حلال آج بھی دین اسلام کو، دین محمدی کو، دین حسین کو یہ لے کر چل رہے ہیں۔
آج بھی جس کے دل میں خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور عزت اور ان کی رفت اور ان کی شکریہ ہمارے دلوں میں ہے، تب تک ابو طالب علیہ السلام کا جو عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ان کا احسان ہمارے دلوں میں ہے، تب تک خدا کی قسم وہاں پر پاک دین ہوگا، حسینی دین ہوگا۔ اگر ان کی عظمت کے بغیر، ان کی عزت کے بغیر، اگر ان کی رفت کے بغیر اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ اس کے باپ کے وراثت میں اس کا دین آیا ہے، یا کسی ملا یا مولوی یا کوئی مدرسے کی وراثت سے دین آیا ہے، تو خدا کی قسم سمجھ لیں وہ دین محمدی نہیں، دین یزید آیا ہے۔ دین محمدی صرف اور صرف خدا کی قسم یہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب سے ہی آیا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے تھے۔ اپنا مال، پورے مال، ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ ایک اور ایک چیز ہے، بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، کیونکہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ادھر ادھر ٹھونگ مارتے ہیں اور کچھ کتابیں زیادہ نہیں پڑھتے اور اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھ لیں، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں تھی حضرت خدیجہ۔ نہیں، یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کے تھے۔ وہ بے شک پاک و پاکیزہ اور پورے عرب کے اندر وہ اتنے پیسے والی، اتنی دولت والی، اتنے طاقت اور قوت والی کہ سارا مکہ جتنے بھی وہاں کے مکے کے لوگ تھے، سارے لوگ خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے ہی یا ان کے ساتھ بزنس کرتے ہی انہوں نے مال کمایا ہے، ورنہ کوئی ایسا وہاں پر افراد نہیں تھا جیسا ٹائکون، بزنس ٹائکون کر کو بولتے نہیں، ٹائکون۔ اب تمہیں جتنا بھی مان لو، جیسا ہمارے ہندوستان کو امبانی، اڈانی کیسا ٹائکون ہی بزنس، کیا دھندا کرے تو پیسہ انہیں، لاک ڈاؤن ہو جاؤ، انٹرنیٹ چل رہا ہے، پیسے اسے جاری نہیں، تمہیں گھرا میں بیٹھو، کھاؤ نو کو، پیو نو کو، کیا بھی کرو نو کو، بیٹھ کو کماتا ہوں۔ کون کماتا ہے؟ انہیں کیسا کماتا ہے؟ نیٹ چلتے رہتا ہے، ٹی وی چلتے رہتی ہے، یہ کیسا ہے دھندا؟ سب جنے پریشان ہو کو کمانا، انہیں بیٹھ کو کماتا ہے، انہیں سب جنے لاک ڈاؤن میں لاک ہو جاتے ہیں، سو انہیں اوپن ہو کو کماتا ہے، اسے ٹائکون آ گتے سو۔ ایسا وہ زمانے کے اندر پورے عرب کے اندر انہوں تبھی حرام میں کی، حلال میں کی کما رہی، مگر خدا کی قسم انہوں حلال کمائی کے اندر اس مکے کے زمانے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سید المکہ ملائکہ مکے کی مالکہ تھی، مکے کی مالکہ تھے۔ چھوٹے موٹے جتنے بھی بزنس تجارت کرنے والے تھے، چاہے وہ بڑے بڑے اصحاب تھے، جو اصحاب بزنس کرتے تھے، جتنے بھی لوگ تھے، وہ جا کر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس ہی انہوں نے تجارت سیکھی اور ان کے ساتھ میں ہی مل کر تجارت کی، اور جتنی بھی تجارت ہوتی انہی کا۔ اور اتنا یہ تھا کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کی وراثت، اگر اونٹ مکے سے شروع ہوتے، مکے سے کعبے سے اگر اونٹ شروع ہوتے تو اس کی قطار جاتے قطار لائن سے کھڑاتے تو اونٹ وہ شام میں جاتے۔ کہاں جاتے؟ کم سے کم ادھر سے مکے سے شام تقریباً 1600 میل دوری پر تھا۔ مطلب کیا ہے، یہ پہلا اونٹ یہاں کھڑتا تو مکے کے پاس، آخری اونٹ شام کے بازار میں کھڑتا، آخری اونٹ شام کے بازار میں پڑتا۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی شہرت، یہ نہ کو سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب غریب ہی تھے، نہیں، خدا کی قسم اتنی امیر عورت اگر ایک پہلا اونٹ ہے مکے میں کھڑتا، آخری اونٹ ہاں جا کو کھڑتا تو کتنی دولت رکھنے والی، کتنی دولت اور رفت رکھنے والی ایسی خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا ایک پیغام بھیجتی ہیں، شادی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ان کو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک وحی اللہ تعالیٰ کے حکم سے الہام اترتا ہے، ولیاں کو الہام اترتا ہے کہ تمہاری جو یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اور جو عقیدت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو آپ پرہیزگاری کرتی ہیں، آپ جو پاکیزہ ہیں، جو پاک ہیں، آپ کو یہ الہام کیا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ منگائیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ یہ ان کی ایک لونڈی سے، ان کی کام والی سے جا کر کہتے ہیں کہ
جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ مانگو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ایک عورت جاتی ہے، لونڈی جاتی ہے، کہتی ہے کہ ہماری جو سید الملائک ملکہ ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو میرے گھر میں، اب میں جو گھر میں پل رہا ہوں اس گھر میں میں پل رہا ہوں، اور میرے جو چچا ہیں وہ میرے باپ کے لائق ہیں. آپ میرا رشتہ میرے چچا حضرت ابو طالب کے پاس لے جائیں، ابو طالب کے پاس لے جائیں. تو حضرت ابو طالب کے پاس رشتہ لے کر جاتے ہیں. تو حضرت ابو طالب فوراً ریڈی ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، خدا کی قسم حضرت ابو طالب کو، حضرت ختیجہ کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو ساتھی ملا، اپنی زندگی کا شریک حیات کا ساتھی ملا، وہ سب سے مکمل اور پاکیزہ ساتھی ملا، اور اس کا مکمل اور پاکیزہ ساتھی کا نام ختیج الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اور وہ ختیج الکبریٰ کی جو شادی تھی، جو شادی نکاح تھا، وہ نکاح کو حضرت ابو طالب نے انجام دیا اور نکاح انہوں نے پڑھایا. یہ کب ہو رہی ہے سو بات؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 25 سال کی تھی. اب بھی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اعلان نبوت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا اب تک اعلان نہیں ہے، نماز کا اعلان نہیں ہے، روزے کا اعلان نہیں ہے، حج کا اعلان نہیں ہے، زکوٰۃ کا اعلان نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تب شادی ہے، جب شادی ہے. ارے تمہیں بھی، میں بھی، یا ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار اگر جا رہے ایک دیوبندی سے شادی کر لے، ماحول کی عقیدہ ہمارا ان کا ذرا جمتا نہیں. کیا جاؤ تمہیں اہل حدیث سے شادی کر لے یا چکن والی سے شادی کر لے کر بولتے سر کیا بولتی ہیں؟ ارے نہیں با نہیں کرتے. کیا بولتے ہیں؟ ارے تیرے بیٹی تیرے بیٹے کی شادی ایک معمولی سے یہ غیر مخلد ساتھ کے ساتھ کر لیو کو تو نہیں کرتے. اب یہ سوچ کو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، جو خدا کی قسم دنیا پیدا کرنے سے پہلے بھی میرے نبی ہیں، میرے رسول نبی ہیں. اب تمہیں کیسا بول سکتی ہیں کہ ختیج الکبریٰ عورتوں میں پہلے ایمان لائے؟ کب لائے؟ سو شادی کے بعد لائے. اس کی تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے شادی اگر خالی غیر مخلد میں کر لیے، سلفی میں کر لیے تو نہیں مانتے تمہیں. ارے کافر کے ساتھ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تم ناجائز قرار دیتے کیا؟ بولو، یہ انصاف کی بات ہے. تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ داریاں پاک، تمہارے نسلاں پاک، تمہیں پورے مسلمان. ارے تمہیں کس کی ماں کو، فاطمہ زہرا کی ماں کو تمہیں غیر غلط بول کو تمہیں سبھی عورتوں میں پہلی کیا مطلب بولنے کا؟ کیا پہلے کیوں کو بولا تو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے کیا؟ خدا کی قسم حضرت ختیج الکبریٰ پیدا جب سے ہوئے، ان کی نسل، ان کے ننیحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کا ننیحال ہو، فاطمہ زہریہ کا ددیحال ہو، باپ کے طرف سے ہو، ماں کے طرف سے ہو. خدا کی قسم یاد رکھ لو، حسین کا نانا بھی پاک، نانا کا پورا خاندان آدم تک پاک، حسن کا، حسین کا نانا تک، نانا سے لے کو آدم تک پاک، سب شادی شدہ، پورے شادی شدہ، پورے آکو سرٹیفائڈ اللہ اس کے رسول کے حکمہ سے شادی. سب جنے کسی نہ کسی نبی کے امتی تھے. پورے نانا سے، نانا حسین کے نانا رسول اللہ، حسین کی نانی ختیج الکبریٰ، خدا کی قسم ان کی نسلیں بھی آدم علیہ السلام تک پاک. نہ نانا کی نسل میں کوئی کھوٹ، نہ نانی کی نسل میں کوئی کھوٹ، نہ دادا کی نسل میں کوئی کھوٹ. دادا کون؟ حسین کے. حسین کے دادا کون؟ ارے تیرا دادا مسلمان، تیرا پردادا مسلمان، تیرا پیر مسلمان، تیرا نانا پیر، دادا پیر مسلمان. حسنین کا نانا دادا مسلمان نہیں، حسنین کا نانا دادا مسلمان نہیں. خدا کی قسم دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ گھرانہ، سب سے پاکیزہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پاکیزہ گھرانہ امام حسن و حسین علیہ السلام کا. حسن و حسین علیہ السلام کا کوئی کائنات کے اندر، ان کے گھرانے کے اندر نہ کوئی گھوٹ سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر ملاوٹ ہے. باقی کے تمہیں جسے مانتی، جسے مانو نہیں مانو، مگر پیور پاک گھرانہ، پاک گھرانہ یہ حسین حسن کا گھرانہ، حسن و حسین کا گھرانہ، علی کا گھرانہ، فاطمہ زہرا کا گھرانہ.
یہ جتنی دولت تھی ختیج الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی پوری دولت جتنی بھی تھی دولت، یہ ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیج الکبریٰ فرماتی ہیں کہ یہ ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پاس دولت مانگی. کیا مانگی؟ دولت مانگی، تاکہ دین کا کام ہو سکے، تبلیغ ہو سکے، صحابی مکے سے نکل کر دوسری جگہ جا کر تبلیغ کر سکے، اور جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں ان کو کھلا سکے. تو حضرت ختیج الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا مال جمع کیا، اتنا مال جمع کیا کہ خدا کی قسم وہ مال اتنا ہو گیا، اتنا ڈھنڈار ہو گیا، اتنا سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے طرف اس طرف تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے تھے. اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مال ان کے اوپر نچھاور کر دیا. اتنا مال نچھاور کرنے کے باوجود بھی جب ختیج الکبریٰ کا جب وصال کا وقت آیا تو ان کو یہ کفن بھی میسر نہ، یہ کفن بھی میسر نہ ہوا. کوئی ان کو کفن دینے والا بھی نہیں تھا، کفن دینے والا بھی نہیں تھا. کہ آج کے مسلمان ایسے لوگ ہیں انہی کا مال کھائے، انہی کا مال کھائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے زمانے کے بعد، انتقال کے بعد ابو طالب کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد ابو طالب نے ان کے گھر میں ان کی پرورش کی، اس کے بعد شادی کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بتوں کو غیر غلط کہتے تھے تو سارے مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آتے، سارے لوگ مارنے آتے. تو اس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ باہر نکل کر کہتی، اے فلاں بن فلاں، اے لوگوں جو میرے نبی کو مارنے آئے ہو، دیکھو پہلے تم لوگ میرا قرض واپس دو، تم لوگ قرض واپس دو، پھر میرے نبی کو چھینا. تو لوگ کیا کرتے، جو مارنے والے آتے تو ختیج الکبریٰ کی آواز سن کر سوچتے رہے ہم تو ان کے قرض دار ہیں. اتنا مال کھائے، اتنا مال کھائے، اتنا مال کھائے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے، کہ اس کی حد ہی نہیں تھی. حتیٰ کہ یہاں تک ختیج الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے واسطے، کچھ ایسے ڈیلنگاں ہوتے ہیں کہ قبیلے ملتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واسطے، منشے معاذ اللہ ان کو پورے پلانا کرتے. جب ختیج الکبریٰ کو معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پورا پلان کرنی، سپاری دینی، تو حضرت ختیج الکبریٰ جاتے اور کہتے، اے لوگوں تم اور میرا مال لے لو، تم پہلے ہی میرے مال میں قرضدار ہو، میرے قرضدار ہو، اور میرا مال لے لو، مگر میرے نبی کو تھوڑی سی آنچ نہیں آنی. اپنا مال پوری دولت دے کر رسول اللہ کی جان کو بچانے والی ختیجۃ الکبریٰ معمولی نہیں. آج خالی ذرا کماتے ایک ساتھ 100 جنے منگنے والے رہتے، سب 100 جنے رول کال کرنے والے رہتے. اب وہ زمانے میں پورے ایسے جاہلاں یہ ایک بکری وہاں جا کو اس کی بوڑی میں پانی پی لی تو 10 سال جنگا لڑنے والے. ایسے جاہلاں کو کیا کرنا تھا کہ خالی اب وہ رسول وہ زمانے کے اندر ان کے بتان ان کو غیر غلط کر رہا تھے، بتان کو مانتے نہیں تھے تو دشمنی بہت بڑھ جاتی کو رہتی. تب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنا مال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا، پوری زندگی رسول اللہ کو بچایا. اور جتنا بچت کچت مال تھا وہ بھی بچت کچت کے تھا کہ سامنے رسول اللہ کے لے لے کا کو کھڑا ڈالے. ہم نے یہ یاد کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لے لے کا گئے، حضرت عمر لے لے کا ہے. کب تبھی حضرت ختیجہ لائے سو مال دکھاؤ، مال ایسا لائے کہ انہوں سے بھی جھاڑ کو لے لے گا تو ذرہ نہیں بنیا، پورے صحابیہ لے تو ذرہ نہیں بنیا. مگر ختیجہ جب لاکھوں مال جمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیوار بن گئی، مال کی دیوار بن گئی. رسول اللہ بیٹھے تھے، اٹھ کو کھڑے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر کے سامنے سونے کے اینٹیں جما ڈالے، سونے کے اینٹیں جما. یہ نشان پوچھے، اے ختیجہ یہ میرا نہیں نا، یہ تمہارا مال نہ. تو حضرت ختیجہ فرماتی، یا رسول اللہ میں تمہاری شریک حیات، میری جان بھی میرا جسم بھی میرا مال بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی. یا رسول اللہ میرا کچھ بھی نہیں. جس دن میں تمہارے اوپر کلمہ پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ صرف اپنی زبان سے کلمہ دیتے ہیں، مسلمان صرف زبان سے بنتے ہیں، مگر ختیجۃ الکبریٰ خدا کی قسم مال سے، جان سے، اولاد سے، اجداد سے میں تمہارے اوپر نچھاور ہوں. اور خدا کی قسم رسول اللہ نے کہا کہ اے ختیجۃ الکبریٰ تم پہلی مومنہ ہو کائنات میں، سب سے پہلی جو مال سے، جان سے، اولاد سے، اجداد سے، خدا کی قسم انہوں نے
آ کر اپنی جان سے قربانی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کے سامنے کبھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے. سنت دیکھ لو. تو خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوگا رہا تو بھی ذرا سالہ پہلے مدینے کے اندر کیا ہوتا، مدینے کی زندگی آئے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شادیاں کرے دوسرے کو. جب تک خدیجۃ الکبریٰ تھے کسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں بنائے، شادی نہیں کرے. جب انتقال ہوگا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہر سال بھی کیا کرتے، بکرا ذبح کرتے اور خدیجہ کے دوستوں کو بانٹتے، خدیجہ کے دوستوں کو بانٹتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ دوسرا کیا بھی دکھتا نہیں ہے کیا خدیجہ کے سوا کو؟ تو بولتے خدا کی قسم خدیجہ جیسا کوئی کائنات نہیں. اگر کوئی بیوی سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ ہے تو خدیجہ الکبریٰ. یہاں تک حضرت عائشہ خود دلیل دیتی ہیں کہ میں خدیجہ الکبریٰ کی محبت کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی، وہ محبت میں رہتا رسول اللہ کی جلن ہوتی کہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں روز رسول اللہ یاد کرتے. اگر سنیا ہمیں سنی 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 بولنے والے یہ بھی سنت ہے میرے آقا خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے. ارے سنیا بولنے والے اپنے آپ کے آدمیاں کب تبھی خدیجہ الکبریٰ کو سال میں ایک دفعہ تو یاد کر لو، اپنی اولادوں کو بٹھا کو یاد کر لو. ام المومنین جورو کو یاد رکھنا معلوم، بچوں کو یاد رکھنا معلوم، ساس کو یاد رکھنا معلوم، خدا کی خدیجہ کو تو یاد کر لو، یہ ایک درود تو پڑھ لو، یہ ان کے بات کا ایک سلام تو سن لو، ان کے بارے میں کون کر کو بہت سارا معلوم نانا ہے، حسنین کے نانا. نانی کا نام بولو کر کو بولے تو معلوم ہوتا تم نا، نانی کا نام بولے تو حسنین کی نانی کا نام معلوم ہوتا ہے. یاد رکھ لو، نانا بھی یاد رکھنا، نانی بھی یاد رکھنا. نانا نانی رہے تو اتنا سب چیز ہوتا نہیں. ایسا وہ نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام کی نانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اور یہاں تک خدیجۃ الکبریٰ جب لوگوں نے ان کے پاس سارا مال چھین لیا اور اس کے بعد وہاں پر حکم ہوا کہ مکے کے زمانے کے اندر وہاں پر سارے مکے کے لوگ نے کہا کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نکال کر کالے پانی کی سزا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ شیبہ ابو طالب وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. اور اس وقت شیبہ ابو طالب 3 سال کے لیے خود خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے ساتھ رہتی. خود خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کے 3 سال بنا کھانا بنا پانی کے، بنا کھانے کے بنا پانی کے. یہاں تک ظالم لوگ کیا کرتے، اس پہاڑ کے اوپر آتے اور چھوٹے چھوٹے جو رسول کے خاندان کے جو بچے ہوتے، جو خدیجۃ الکبریٰ کے بچے ہوتے، یہاں تک یہاں حدیثوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں سے آتا ہے کہ رسول اللہ کے جو 4 بیٹیاں تھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلنی تھی، وہ 4 بھی بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں. کس سے ہیں؟ کسی اور بیوی سے رسول اللہ کو بچے نہیں، صرف اور صرف ایک بیوی سے رسول اللہ کو بچے. 4 بیٹیاں بھی خدا کی قسم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہی. یہ ایک حضرت فاطمہ زہرا، یہ ایک حضرت کلثوم، یہ ایک حضرت زینب، یہ ایک حضرت رقیہ. چاروں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے. اور شیبہ ابو طالب میں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے 3 سال گزارے اور 3 سال بھی وہاں پر جنگلی، جہاں پر زہریلے پتے کھا کر انہوں نے گزارے. جب خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، کیسے وصال ہوا؟ یہ جو زہریلے پتے کھا کر بھوک پیاس رہ کر حضرت ابو طالب بھی بیمار پڑے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی بیمار پڑے. تو ایسے ہو یا ویسے ہو، مگر یہ بیماری ان کے جسموں میں گئی کس لیے؟ وہاں پر جو کانٹوں کے جھاڑ تھے، جہاں پر کیڑے مکوڑے سب جو چیز بھی تھے ادھر، وہاں پر زہر ملایا جاتا تھا، وہاں پر پانیوں میں زہر ملایا جاتا تھا. اگر کہاں پر گڑھے میں پانی ہوتا تو مکے کے کافر آ کر زہر ملاتے، جہاں پر پیڑ جھاڑ کوئی چیز رہتے تو ادھر پر آ کر زہریلے پانی ملاتے تاکہ ان پتوں کے اندر، پودوں کے اندر زہر چلا جائے. اور یہ زہر کھانے سے حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، زہر ہوا اور انہوں نے اس کے عوض میں شہادت پائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ پورا سال بیت الحزن، یہ پورا 1 سال کے واسطے
غم کا سال ڈکلیئر کیا گیا، غم کا سال ڈکلیئر کیا گیا، اور رسول اللہ نے سال بھر خدیجۃ الکبریٰ کے غم میں اور حضرت ابو طالب کے غم میں انہوں نے محفلیں اور مجلسیں برپا کی، اور اسلام کے اندر وہ سال کو غم کا سال ڈکلیئر کرے۔ اب جب انہوں خود رسول اللہ غم کا سال، مطلب کیا ہے، وفات کے ٹائم کو ہمیں غم کرنا ضروری، یاد کرنا ضروری، خدیجہ کا بھی کرنا ضروری، حضرت ابو طالب کا بھی کرنا ضروری۔ بخاری میں ہے، نہیں ہماری حدیثہ میں جب آ جاتا ہے تو خدا کی قسم ہم نہ یہ ماننا ضروری، ہم نہ ماننا ضروری، کرنا ضروری۔ تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو وظائف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے واسطے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے وظائف کو قبول عطا فرمائیں، اور خدیجۃ الکبریٰ کی نظر کرتے ہیں اس کو قبول عطا فرما کر اللہ تعالیٰ جو خدیجۃ الکبریٰ نے مال کمایا اور مال جو نثابر کیا، اور جتنے بھی انہوں نے آج مریدوں نے وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مال خدیجہ کا صدقہ عطا فرمائے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ اور یہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ کوئی شخص اگر 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ اس کے رسول کے ہدیتاً خدیجۃ الکبریٰ کے واسطے، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو وظیفہ دیا یا غنی وہ کرنے کے بعد اگر قد کرے گا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ مالا مال رہے، دین سے بھی دنیا سے بھی مالا مال رہے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی مالکہ تھی اور یہ سب سے بڑی دولت والی تھی، اور بغیر دولت کے، بغیر جان کے، بغیر مال کے، بغیر اجداد کے دین چلا ہی نہیں۔ بس ان کا صدقہ ہم کو نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو حسب معمول ذکر تو حسب معمول چلتے رہتا، ذکر جو بھی ہے نزدیک نزدیک ہیں ہمارے خانقاہ کے، وہ آؤ، دور دور رہی تو انشاءاللہ آن لائن کے اوپر آ جاؤ، برابر مغرب کو آ جاؤ، افطاری یہاں چلتی ہے، افطاری یہاں کر لو، 8:30 تک انشاءاللہ ذکر محفل رہتی ہے، اس کے بعد تمہیں گھراں کو جاؤ، تراویح نماز گھراں میں پڑھ لو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اعلان ہے کہ تمہیں